أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. صدق اللہ العظیم. محترم بزرگوں اور دینی و ایمانی بھائیوں، گزشتہ درس میں جو آیات بیان کی گئی تھیں ان کا مضمون ذہن میں تازہ کر لیجئے، اور وہ یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت پر دلیل قائم کی تھی کہ اللہ ایک ہے، اکیلا ہے، وہی کارساز ہے، اور اسی نے سارے جہان کو پیدا کیا ہے، پروردگار بھی ہے، پالنہار بھی ہے، خالق بھی ہے، مالک بھی ہے. اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے دلیل قائم کی تھی اور دو دلیلیں پیش کی تھیں. ایک دلیل یہ ہے کہ تم اپنی ذات کے اندر غور کرو، اپنے وجود پر غور کرو، عقل کو دیکھو، زبان کو دیکھو، اعضاء و جوارح کو دیکھو، دل و دماغ کو دیکھو، ایک ایک چیز پر غور کرو، اپنی ان ریکھاؤں پہ غور کرو جو ساری دنیا کے اربوں انسانوں میں سے کسی سے ملتی نہیں ہیں. ان تمام چیزوں پہ غور کرو تو تم کو ایک عجیب دنیا نظر آئے گی، ایک عجیب سائنس تمہیں دکھے گی، ایسی سائنس جو عقلوں کو حیران کر دے. ظاہر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خلاقی ہے جس میں کوئی اس کا شریک و ساجی نہیں ہے. اسی طریقے سے دلیل دی گئی تھی کہ تم باہر کی دنیا کو دیکھو، مثلا آسمان کو دیکھو جو تمہارے اوپر ہے، زمین کو دیکھو جس پر تم چلتے ہو. اس کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے بنایا ہے؟ آسمان کو بغیر چھت کے بنایا ہے، زمین کو ایسا بنایا ہے کہ نہ دھستی ہے اور نہ اتنی سخت ہے کہ چلنا مشکل ہو. اس سے تمہاری کھیتیاں اگتی ہیں، تمہارے لیے غلہ آتا ہے، تمہاری گاڑیاں چلتی ہیں، تمہارا سارا نظام اس کے اوپر چل رہا ہے. تو اگر تم اپنے اندر غور کرو گے اور باہر کی دنیا میں غور کرو گے تو تم کو ایک عجیب و غریب عالم نظر آئے گا، اور یہ یقین ہو جائے گا کہ اللہ کے سوا کوئی اس کو بنانے والا نہیں ہے. لہذا انسان کو یہ مان لینا چاہیے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، کوئی ساجی نہیں ہے، خالق بھی وہی ہے، مالک بھی وہی ہے. چھوٹی چھوٹی چیزیں بغیر بنانے والے کے نہیں چل سکتی، تو یہ کیسے دنیا چل سکتی ہے؟ ان آیات میں جو گزری ہوئی ہیں یہ مضمون بیان کیا گیا تھا جس میں توحید کا اس بات تھا. آپ جانتے ہیں کہ اسلام کے دو بڑے بنیادی ستون ہیں، ایک ہے توحید اور ایک ہے رسالت، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایک جاننا، ایک ماننا اور ایک رب کی حیثیت سے ایمان لانا. اور دوسری ہے رسالت، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت پر ایمان کامل لانا اور اس کا اتباع کرنا.
یہ بڑے بنیادی اسلام کے ستون ہیں. اگر کوئی ان پر ایمان نہیں رکھتا تو مومن ہی نہیں ہے. تو یہاں پر پہلا جو سبق تھا وہ توحید کا درس تھا، اور آج کی جو آیات پڑھی گئی ہیں اس کے اندر رسالت کا اس بات ہے، یعنی نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت اور پیغمبری کو ثابت کیا گیا ہے قرآن کے ذریعے سے، کہ قرآن کا ان پر نزول ہوا اور قرآن ان کے قلب اطہر پر اترا، حضرت جبریل کے واسطے سے لوح محفوظ سے لیا گیا اور فرشتوں کے ساتھ اس کو اتارا گیا، اور 23 سال کے 23 مختلف قسطوں میں اس کو نازل کیا گیا. یہ قرآن پاک جو ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا، جو بالکل برحق ہے، بالکل سچ ہے، حق ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. تو ظاہر ہے کہ جس کے اوپر کلام اترا ہے اور جو کلام اترا ہے وہ سچ ہے، وہ برحق ہے، تو جس پر اترا ہے یقینی طور پر وہ بھی حق ہے اور وہ بھی برحق ہے اور سچ ہے. یہ آیتیں یہاں پر بیان کی گئی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اگر تمہیں کوئی تردد ہے، شک ہے اس میں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے اس میں، اور اگر تمہیں کوئی شک اور تردد ہے اس چیز میں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے یعنی قرآن کو، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو اس کی جیسی ایک کوئی چھوٹی سی صورت بھی تم لے آؤ. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ کے علاوہ اور تمہارے جو حمایتی ہیں ان کو بھی تم دعوت دے دو، ان کو بھی ساتھ لے لو. ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے اس بات میں سچے ہو تو. یہاں پر قرآن مجید نے بہت بڑا ایک چیلنج دیا ہے، اور جب سے قرآن نازل ہوا ہے اس وقت سے یہ چیلنج ہے، اور قیامت آنے کی صبح تک یہ چیلنج رہے گا. اور وہ چیلنج دنیا کی تمام اقوام کو ہے، وہ عرب ہوں کہ عجم ہوں، انگلستان والے ہوں کہ ہندوستان والے ہوں کہ یورپ ہو کہ امریکہ ہو کہ افریقہ ہو، کوئی خطہ دنیا کا ہو، قیامت تک کے لیے قرآن کا یہ چیلنج ہے. جو اس کو نہیں مانتا، اللہ کی کتاب نہیں مانتا، جو اس کے معانی کا انکار کرتا ہے، اس کے مضامین کا انکار کرتا ہے، اس کے الفاظ کا انکار کرتا ہے، جو اس کو اللہ کا کلام تسلیم نہیں کرتا ہے، اس کو قرآن کا چیلنج ہے. اور وہ چیلنج یہ ہے کہ اگر تمہیں کوئی تردد ہے، آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ اس کے مخاطب، اولین مخاطب وہ عرب ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے، اور ان کے واسطے سے رہتی دنیا تک یہ چیلنج ہے. اگر تمہیں کوئی تردد ہے، شک شبہ ہے اس قرآن میں، تو تم اس کے جیسی ایک صورت کوئی چھوٹی سی لے آؤ. لیکن تاریخ بتاتی ہے، یعنی ایک عجیب چیز ہے یہ. نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا جو دور ہے اور جن حالات میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے، اس کو تھوڑا سا سمجھ لینا بہت ضروری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدائش ہوئی تو باپ کا سایہ سر سے اٹھ چکا تھا. آپ کے والد کا آپ کی ولادت سے پہلے انتقال ہو چکا تھا. ابھی 6 سال بھی نہیں گزرے تھے کہ ماں کا بھی انتقال ہو گیا. اس کے بعد پرورش دادا کے ذمے آئی، ان کا بھی انتقال ہو گیا. اس کے بعد پرورش چچا کے ذمے آئی، بعد میں ان کا بھی انتقال ہو گیا. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی صورتحال اس انداز کی تھی.
جس ماحول میں آپ پیدا ہوئے وہ ماحول نہیں جانتا تھا کہ قلم کیا ہے، اور نہیں جانتا تھا کہ کتاب کیا ہے، اور نہیں جانتا تھا کہ لکھنا پڑھنا کیا چیز ہوتی ہے۔ وہاں کوئی مدرسہ نہیں تھا، کوئی اسکول نہیں تھا، کوئی کالج نہیں تھا، کوئی یونیورسٹی نہیں تھی، کوئی ایجوکیشن سینٹر وہاں موجود نہیں تھا جہاں آپ پڑھنے کے لیے جاتے۔ اول بات تو یہ موجود ہی نہیں تھے، اور اگر موجود بھی ہوتے تو شاید آپ کے جو حالات ہیں، جن حالات سے آپ گزر رہے تھے، یہ حالات اس کی اجازت نہیں دیتے تھے کہ آپ وہاں ایڈمیشن لے پاتے، تعلیم حاصل کر پاتے۔ لہذا ایک ایسی قوم میں پیدا ہوئے جو امی تھے، اور بعض لوگ تو تھوڑا بہت جانتے بھی تھے، لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو پڑھنے کی ذرہ برابر کوئی سہولت حاصل نہیں ہو پائی، کوئی موقع نہیں ملا، لہذا آپ بالکل امی تھے، یہاں تک کہ اپنا نام نہیں لکھ سکتے تھے، کوئی چیز پڑھ نہیں سکتے تھے۔ ایسے ماحول میں آپ کے زندگی کے 40 برس گزر جاتے ہیں، کوئی تعلیم و تعلم نہیں، کوئی مدرسہ نہیں، کوئی مکتب نہیں، کوئی اسکول نہیں، کہیں پر کوئی استاد نہیں، کوئی معلم نہیں، صرف 2 سفر ملک شام کے ہوئے ہیں، وہ تجارت کے لیے، وہ بھی بہت محدود ایام کے، جن میں یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ اس دوران آپ نے کسی اور سے پڑھ لیا ہوگا یا باہر گئے تھے وہاں کے اساتذہ سے کچھ پڑھ لیا ہوگا، اس کا بھی امکان نہیں تھا۔ آپ امی محض تھے۔ اس کے بعد پھر جناب 40 برس تک یہی صورتحال رہتی ہے۔ ایک دم سے ایک ایسا شخص جو خاندانی طور پر ان حالات سے گزرا ہو، جو تعلیمی طور پر ان حالات سے گزرا ہو، جس قوم سے واسطہ تھا پوری قوم امی ہو، اور بذات خود امی محض ہوں، ان کی زبان سے ایک ایسا کلام جاری ہوتا ہے جس نے دنیا کے عقلاء کو حیران کر دیا، یہاں تک کہ مخالفین حیران ہو گئے۔ وہ لوگ جو آپ سے الرجی رکھتے تھے وہ حیران رہ گئے، اور اس بات سے وہ پریشان تھے کہ اس کا مقابلہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اور یہ بات آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ عرب باوجود اپنے امی ہونے کے، ان پڑھ ہونے کے، شعر و شاعری سے ان کو بہت شغف تھا، ان کی زبان بہت فصیح تھی، بہت بلیغ زبان بولتے تھے، شعر و شاعری بہت پائے کی ہوتی تھی۔ شعر و شاعری کا تعلق علم سے نہیں ہے، شعر و تعلق کا تعلق جذبات سے ہے، وجدان سے ہے۔ تو وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، ان پڑھ بھی شاعر ہو سکتا تھا اور ہو سکتا ہے آج بھی، اگر اس کے پاس ذوق ہے، وجدان ہے اور فطری ملکہ ہے تو شاعر ہو سکتا ہے، لیکن وہ کتاب نہیں لکھ سکتا، اس لیے کہ اس کے لیے علم چاہیے۔ تو ان کے یہاں شعر و شاعری کا بڑا ملکہ تھا، اور یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو عرب کہتے تھے۔ عرب کے معنی ہیں فصیح، اور دوسروں کو عجم کہتے تھے، یعنی گونگے جو بول نہ پائیں، یعنی یہاں تک ان کا معاملہ تھا۔ تو ان تمام حالات میں جبکہ یہ بہترین شاعری ان کے اندر تھی، بہترین فصاحت تھی، زبردست بلاغت تھی، اور یہ نوک پلک کو سمجھتے تھے کہ شاعری کیا ہوتی ہے، زبان کیا ہوتی ہے، بلاغت کیا ہوتی ہے، ایسے میں قرآن مجید آتا ہے اور ایک ایسے امی کی زبان سے جاری ہوتا ہے جس نے کبھی ایک لفظ کسی مکتب میں نہیں پڑھا، اور وہ آ کر کے چیلنج دیتا ہے کہ اگر تم کو اس کتاب میں کوئی تردد ہے، کوئی تمہیں خلجان ہے، تمہیں شک ہے کہ یہ کلام اللہ کا نہیں ہے بلکہ کسی انسان کا ہے، محمد کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یا کسی اور سے سن کر کے لکھا ہے، کسی انسان کا کسی انسان کا یہ کلام ہے، تو تم بھی فصاحت والے ہو، بلاغت والے ہو، زبان والے ہو، لا کے دکھا دو۔ اور قرآن مجید میں تو 114 صورتیں ہیں، بڑی بڑی صورتیں ہیں، سورہ نساء ہے، سورہ مائدہ ہے، سورہ بقرہ ہے، آل عمران ہے، کئی پاروں پر مشتمل ہے۔ ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ تم بڑی صورت لے آؤ،
بلکہ ہم کہتے ہیں چھوٹی سے چھوٹی صورت لے آؤ. اور اگلی بات یہ ہے کہ ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ تم انفرادی طور پر لے آؤ، ہم یہ کہتے ہیں کہ تم اجتماعی طور پر لے آؤ، انٹرنیشنل کانفرنس بلاؤ، کوئی بین الاقوامی نشست رکھو جس میں تمام ادباء و شعراء کو اکٹھا کرو، اور پھر اجتماعی طور پر کوئی ایک ایسی چھوٹی سی آیت بناؤ جو قرآن کی جیسی ہو، اس کو پیش کرو. معاملہ بالکل صاف ہو جائے گا، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا کہ یہ قرآن برحق ہے اور اس جیسا لانا ممکن نہیں ہے، یا پھر اس جیسا لانا ممکن ہے، یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے. قرآن نے چیلنج کیا، 1400 برس تو گزر گئے، یعنی 1500 برس تقریباً ہو گئے، آج تک کوئی قرآن کے مثل نہیں لا سکا. یہاں تک کہ یہ کیا وہاں کے مشرکین نے کہ اللہ کے رسول کو ستایا، ایمان والوں کو ستایا، ان کو ریت پر گھسیٹا، ان کو طرح طرح کی ایذائیں دیں اور ان کو ہر نقصان پہنچانے کی کوشش کی. اسی طریقے سے انہوں نے سازشیں کیں اور جناب اہل اسلام اور اہل ایمان کے خلاف ہر طریقے کی برائی کا ارادہ انہوں نے کیا، لیکن جو کام نہیں کر سکے وہ یہ چیلنج ہے جس کا کوئی جواب ان کے ذہن میں نہیں آیا. بعض لوگوں نے کوشش کی تو وہ کلام ایسا لکھ کر کے لائے کہ ان کی قوم نے ان کے منہ پہ مار دیا. اصحاب الفیل وما ادراک ما الفیل لہو خرطوم طویل، ہاتھی والے کیا ہاتھی جس کی سونڈ لمبی اور جس کی گردن لمبی، لہو خرطوم طویل، اس کی سونڈ لمبی. تو یہ کوئی کلام ہے؟ سونڈ لمبی اور ہاتھی اور سونڈ لمبی، یہ کوئی کلام ہوتا ہے؟ ان کی قوم نے خود ان کے منہ پہ پھینک کے مار دیا. بہرکیف قرآن ایک کھلا ہوا معجزہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. ایک بات ہم آپ کو اور بتا دیں، معجزات کی قسمیں ہیں. ایک معجزہ وہ ہوتا ہے جو نبی کے ساتھ آتا ہے اور نبی کے ساتھ رخصت ہو جاتا ہے، لیکن ایک معجزہ علمی ہے، وہ علمی معجزہ باقی رہتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا دیا گیا، لیکن حضرت موسیٰ دنیا سے رخصت ہوئے تو عصائے موسیٰ بھی رخصت ہو گیا. حضرت عیسیٰ مردے کو زندہ کرتے تھے، دم عیسیٰ دیا گیا، لیکن حضرت عیسیٰ دنیا سے گئے، دم عیسیٰ بھی چلا گیا. لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے باوجود قرآن موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گا. اس لیے کہ یہ ایک ایسا علمی معجزہ ہے، ایسا ایک عظیم الشان معجزہ ہے جس کا اعجاز کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. قرآن مجید معجزہ ہے الفاظ کے اعتبار سے بھی، اس جیسے الفاظ لانا ممکن نہیں ہے. قرآن معجزہ ہے اپنے آیات کے اعتبار سے بھی، ان جیسی آیات لانا ممکن نہیں ہے. قرآن پاک معجزہ ہے اپنے مضامین کے اعتبار سے بھی، کہ ان جیسے مضامین کا لانا ممکن نہیں ہے. قرآن مجید معجزہ ہے اپنی فصاحت میں، اپنی بلاغت میں، اپنے معانی میں، اپنے خاص رنگ و آہنگ میں، اپنی موسیقی میں، اور اپنے صوتی آہنگ میں، اور اپنی پیشن گوئیوں میں، اپنے جو نفسیات قرآن مجید نے جن کا تجزیہ کیا ہے اس کے اعتبار سے بھی. اور قرآن مجید معجزہ ہے اس اعتبار سے بھی کہ بہت سی پیشن گوئیاں کیں اور اسی کے مطابق وہ پیشن گوئیاں ظاہر ہوئیں. قرآن مجید کے معجزہ ہونے کی یہ تمام حیثیتیں ہیں. لہذا تمام مخالفین اسلام نے ساری کوششیں کر ڈالیں، جنگیں لڑی گئیں، غزوہ احد پیش آیا، بدر پیش آیا، پھر احد پیش آیا، پھر خندق پیش آئی، پھر جناب والا مکہ فتح ہوا، پھر غزوہ تبوک پیش آیا، اس سے پہلے مریسی کا ہوا، اور کتنے غزوات ہوئے. یہ سب دشمنوں کی جانب سے کوششیں ہوتی رہیں،
لیکن دشمن جس کی ہمت نہیں کر سکا، وہ قرآن کا یہ چیلنج اور دعویٰ ہے کہ ایک چھوٹی سی صورت بنا کے لے آؤ تو ہم مان لیں گے کہ یہ خدا کا کلام نہیں ہے۔ یہ آج تک معجزہ ہے، یہ چیلنج آج تک ہے اور قیامت تک یہ چیلنج باقی رہے گا۔ تو یہ میرے بھائیوں قرآن مجید نے جو یہ بات کہی ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اگر تمہیں کچھ تردد اور شک ہے اس چیز میں جس کو ہم نے اپنے بندے پر اتارا ہے، تو تم اس جیسی ایک چھوٹی سی صورت لے آؤ، اور اللہ کے علاوہ تمہارے جو دیگر حمایتی ہیں، مددگار ہیں، جن کو تم اپنے ضرورتوں میں پکارتے ہو، اپنے بتوں کو، اپنے خداؤں کو، من گڑھنت خداؤں کو، یا اپنے دیگر انسانی حمایتوں کو، ان سب کو تم بلا لو، اور بلانے کے بعد پھر کوئی ایک چیز لے آؤ، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم اپنے قول میں سچے ہو، اپنی بات کے دھنی ہو، اگر تم اپنے بات کے دھنی ہو تو تم ایسا کر کے دکھاؤ۔ اس کے بعد قرآن کہتا ہے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اور اگر تم ایسا نہ کر پائے، اگر ایسا نہ کر سکو، اور پھر قرآن مجید کہتا ہے وَلَن تَفْعَلُوا، ہرگز ہرگز تم کر نہیں سکتے، یعنی اگر تم نہ کر پائے اور ہرگز نہیں کر سکتے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، تو پھر تمہیں یہ مان لینا چاہیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اب اگر اب بھی نہیں مانتے تو پھر سمجھ لو کہ جہنم کو اپنے ہاتھوں سے تم خرید رہے ہو، لہذا اس عذاب سے تم ڈرو، اس آگ سے ڈرو، جہنم سے ڈرو، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، اور انہی جیسے کافروں کے لیے وہ تیار کی گئی ہے، انکار کرنے والوں کے لیے وہ تیار کی گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بڑے سے بڑے مخالفین بھی اس چیلنج کو قبول نہیں کر سکے۔ ایک بات یہ ہوتی ہے کہ جیسے قرآن چیلنج کرتا ہے تو چیلنج عام آدمی کو نہیں کیا جاتا ہے، چیلنج کیا جاتا ہے اہل فن کو، جو اس فن کے ماہرین ہیں۔ جب کسی فن کے ماہرین عاجزی مان لیں، ہار مان لیں، تو پھر یہ مانا جاتا ہے کہ پوری قوم ہار گئی، اور اگر اس فن کے ماہرین کسی بات کو سچ کر دکھائیں تو یہ مان لیا جاتا ہے کہ یہ سچ ہے اور حقیقت ہے۔ مثلا ایک مفتی ہے، اگر مفتی کہہ رہا ہے کہ فتویٰ یہ ہے تو سب مان لیتے ہیں کہ بھئی مفتی صاحب جو فرما رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی سائنٹسٹ سائنس کی کسی حقیقت کو بیان کرتا ہے تو آدمی مان لیتا ہے کہ بھائی قابل ہیں، سائنس پڑھی ہے انہوں نے، یہ جو بات کہہ رہے ہیں یہ صحیح ہے۔ اسی طریقے سے اگر اہل فن، اور ظاہر ہے کہ جن سے قرآن کہہ رہا ہے وہ سارے اس باب میں اہل فن تھے کہ شاعری اور بلاغت اور فصاحت اور زبان وہ اس کے ماہر تھے، اور جب ماہرین اس کے لیے کچھ نہ کر سکے، آیت نہیں پیش کر سکے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری قوم نے ہاری مان لی، تسلیم کر لیا کہ ہم اس جیسی لانے کی سکت نہیں رکھتے۔ بڑے سے بڑے مخالفین نے یہ ہار مانی۔ ایک ولید ابن المغیرہ کا نام آتا ہے، بہت مشہور ہے، سردار قریش تھا۔ ان سے کسی نے کہا کہ کیا رائے ہے؟ کہا کہ سچی بات یہ ہے کہ قرآن کے اندر ایسی مٹھاس ہے اور ایسی رونق ہے اور ایسی تراوٹ ہے کہ اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ بعض دوسرے مخالفین کے اقوال بھی اسی طریقے سے مروی ہیں کہ خدا کی قسم ہم شاعری سمجھتے ہیں، ہم جادو کو بھی جانتے ہیں، اور ہم کہانت کو بھی جانتے ہیں، ہم یہ سب جانتے ہیں، لیکن قرآن نہ شاعری ہے، نہ ساحری ہے، اور نہ کہانت ہے، اور نہ اس کے ذریعے سے کسی انسان کو
دھوکہ دیا جاتا ہے، اور جناب والا ایک ایسی کتاب ہے جو سر تا سر سچائی ہے، صداقت ہے اور حق پر مبنی ہے۔ یہ مخالفین کا کہنا ہے۔ آج بھی یورپ کے جو بڑے بڑے انصاف پسند لوگ ہیں، مستشرقین ہیں، اور جو انگریز ہیں، دیگر قومیں ہیں، انہوں نے بھی قرآن کی اس سچائی کو تسلیم کیا ہے۔ تو جب اہل فن مان لیں کہ نہیں لا سکتے ہم اس جیسی چیز، تو پھر گویا ایک تسلیم شدہ حقیقت ہے کہ اب اس جیسا لانا ممکن نہیں ہے۔ اس کے بارے میں فرمایا گیا ہے اگر تم نہ لا پائے اور ہرگز نہیں لا پاؤ گے تو اس کا مطلب یہ تسلیم شدہ حقیقت ہے، تمہیں مان لینی چاہیے۔ اب اگر نہیں مانتے ہو تو اس جہنم کا انتظار کرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت میں اہل ایمان کو خوشخبری سنائی گئی ہے، وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور اے محمد آپ خوشخبری سنا دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے اعمال کیے، کہ ان کے لیے ایسے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ یہ جنت کا تذکرہ ہے، جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل۔ اللہ اکبر، جنت کی مہمانی کیا ہے، کیسے تذکرے ہی میں لطف آ جائے کہ جنت کی مہمانی اس طریقے سے ہوگی کہ جب جنتیوں کو پھل کھانے کے لیے دیے جائیں گے تو جنتی کہیں گے یہ تو وہی پھل ہے جو ہم دنیا میں کھاتے تھے، یہی سیب، انار، انگور، کیلا اور چیکو اور یہ فلاں اور فلاں، یہ تو سب وہی ہے۔ تو فرشتے کہیں گے ارے جناب کھائیے، خالی دیکھنے میں یہ وہی ہیں لیکن اس کا مزہ بالکل الگ ہے۔ یہ نام میں تو وہی ہے، یہاں بھی تفاح ہے، سیب ہے، اور وہاں بھی تفاح ہے یعنی سیب ہے، لیکن دنیا کا سیب الگ ہے اور جنت کا سیب الگ ہے۔ دنیا کے انگور الگ ہیں، آخرت کے انگور، جنت کے انگور الگ ہیں۔ تو کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا، جب بھی انہیں کوئی پھل کھانے کے لیے دیا جائے گا تو کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہمیں پہلے دیا گیا تھا، اور ان کو ملتے جلتے پھل دیے جائیں گے۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور ان کو ایسے جوڑے دیے جائیں گے جو پاک و صاف ہوں گے، ایسی بیویاں، ایسے جوڑے جو پاک و صاف ہوں گے، ظاہری گندگیوں سے بھی اور معنوی گندگیوں سے بھی، نفاس سے، خون سے، ٹیڑھے پن سے، بد اخلاقی سے۔ تو ان کے اخلاقی اعتبار سے بھی وہ پاک صاف ہوں گی اور ظاہری اعتبار سے بھی پاک صاف ہوں گی، ایسے جوڑے جو پاک و صاف ہوں گے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہاں پر تین باتیں غور کرنے کی ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے محض ایمان جنت میں داخل تو کرا سکتا ہے اور کرائے گا، جو بھی مومن ہے، کلمہ گو ہے، وہ جنت میں ضرور جائے گا، لیکن عذاب سے بچ جائے یہ ضروری نہیں ہے۔ لیکن ہے عذاب سے بچنے کے لیے لازم ہے کہ ایمان کے ساتھ عمل صالح پایا جائے۔ ایمان ایک اندرونی چیز ہے، دل کے اندر کی چیز ہے، اقرار اور تسلیم، اور اعمال جو ہیں اس کا ظاہری ثبوت ہے۔ تو اگر کسی کے پاس ایمان ہے اور اس کے مطابق عمل ہے تو وہ انشاءاللہ اللہ کے فضل سے جنت میں جائے گا اور عذاب جہنم سے بچے گا۔ لیکن اگر عمل صالح نہیں ہے تو پھر جہنم کے عذاب سے بچ جائے یہ ضروری نہیں ہے، جا سکتا ہے لیکن پھر اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی وقت نکالے گا، اور اگر دونوں چیزیں ہیں تو انشاءاللہ وہ جہنم سے بچے گا اور جنت میں داخل ہوگا۔ گویا کہ عمل صالح ایمان کے لیے ضروری ہے، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ ہے یہاں پر جس حقیقت کو بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جنت کی جو نعمتیں ہوں گی
وہ ابد الآباد کے لیے ہوں گی، یعنی جس کا کوئی اور چھور نہیں ہے۔ یہ جنت کی بہت بڑی خصوصیت ہے۔ آپ سے اگر کوئی کہے کہ ایک ہفتہ آپ کی زبردست دعوت ہے، چکن مٹن قورمہ بریانی سب کچھ رہے گا، آپ خوب کھائیے، مزے اڑائیے، آپ کو پوری آزادی ہے، لیکن اگلے ہفتے آپ کی گولی مار دی جائے گی، تو آپ اس ہفتے اچھا سے اچھا جو کھانا ہے اس کی بھی شکل شاید نہ دیکھ پائیں کہ ایسی دعوت سے کیا فائدہ اور اس اکرام سے کیا فائدہ جس کے بعد موت ہے۔ جنت کی ایک بہت بڑی عظیم الشان خصوصیت یہ ہے کہ وہاں کی نعمتیں دائمی ہیں، ہمیشہ ہمیش کی ہیں۔ کوئی مستقبل کا کوئی خطرہ یا کوئی اندیشہ مستقبل کا کوئی اندیشہ جنت کے اندر نہیں ہوگا۔ آپ پہنچ گئے تو اب انشاءاللہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ لہذا ایک بات تو یہ ہے کہ جنت میں براہ راست داخلے کے لیے عمل صالح ضروری ہے، اس کے بغیر جنت میں داخلہ مشکل ہے، سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل خاص کسی کے اوپر ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ جنت دنیا میں جو اللہ نے ہمیں پھل دیے ہیں، جو چیزیں کھانے کو دی ہیں، جنت میں بھی اس طرح کی چیزیں ملیں گی، اور دنیا میں آپ یوں کہہ لیجئے اس کو کہ جنت کی جو نعمتیں ہیں ان کے ہلکے پھلکے نمونے دنیا میں اللہ نے رکھے ہیں تاکہ انسان مانوس رہے ان نعمتوں سے اور یہ سمجھ سکے کہ جب دنیا کے اندر جس کی عمر محدود ہے ایسی نعمتیں ہیں تو آخرت کی جو نعمتیں ہوں گی وہ کتنی عظیم الشان اور کتنی غیر محدود ہوں گی اس کا اندازہ کر سکیں۔ تو یہ مضامین بیان کیے گئے ہیں، باقی انشاءاللہ پھر اگلے ہفتے بیان کیا جائے گا۔ اور وبشر الذین آمنوا، اے محمد آپ خوشخبری سنا دیجیے ان لوگوں کو جنہوں نے جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے کہ ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، جب بھی انہیں پھل کھانے کو دیے جائیں گے تو کہیں گے یہ تو وہی ہیں جو ہمیں پہلے دیے گئے تھے، انہی سے ملتے جلتے ہوں گے، اور وہاں پر ایسے جوڑے ہوں گے جو